اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال سبحانه تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید قال الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ سوگواروں ماتمداران شہداء کربلا، ہم اور آپ آج ہی نہیں، جب سے فلک پہ محرم کا چاند نکلا ہے، زہرا کے غریب چاند پر رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ رات بھر آپ نے اس غریب ماں کو پرسا دیا ہے، جو ماں جنت البقیع سے چلی آئی ہے، تنہا نہیں آئی ہے۔ جس طرح ہماری کتنی ایسی ضعیف مائیں ہوں گی، تو سب سے وہ پہلے اگر قریب میں بیٹی ہوتی ہے تو کہتی ہے بیٹا مجھے سہارا دے دو، بچیوں سے کہتی ہے مجھے سہارا دے دو، مجھے مجلس جانا ہے۔ لیکن جب کوئی ضعیف کو سہارا دیتا ہے تو وہ اپنے پیروں سے سنبھل کے چلتا ہے، لیکن جس کی پسلی ٹوٹ چکی ہو، جس کو تماچا بھی ظالم نے مارا ہو، وہ ماں کو زینب کیسے لائی ہوں گی؟ اور وہ بیوی ہے کہ جس کو ظالم نے درے بھی لگائے ہیں، ان کے پہلو میں سکینہ بھی ہے، جس کو اتنے تازیانے مارے گئے ہیں کہ میں نے پڑھا اور آپ نے سن لیا۔ بس صرف اتنا سوچو، اس 72 امام کے کربلا کے شہیدوں کی یاد میں اس علم کے سائے میں کھڑے ہو جسے ابو الفضل العباس کہتے ہیں۔ مصائب پڑھنے کا وقت نہیں ہے، صرف اتنا سوچ لو کہ جب کسی کے مرنے کی خبر عام ہوتی ہے تو جو جس مناسبت سے رشتہ رکھتا ہے وہ صاحب عزا کے گھر آ جاتا ہے، اور جیسے جیسے کوئی آتا ہے صاحب عزا اسے دیکھ کر سینہ پیٹنے لگتا ہے۔ میرا بیٹا مارا گیا، میرا بھائی مارا گیا، میرا بابا مارا گیا، میرے عزیز مارے گئے، میرے چاہنے والے مارے گئے۔ لیکن آ کر اگر کوئی چلا بھی جاتا ہے تو صاحب عزا کہتا ہے کم سے کم وہ آیا تو۔ یہ بنی ہاشم کے تابوت میں آنے والوں، جو لوگ چلے گئے لیکن جو رکے ہیں وہ اسی طرح رکے ہیں جیسے جب جنازہ اٹھتا ہے تو کچھ لوگ چاہتے ہیں اٹھتے اٹھتے ہم چہرہ تو دیکھ لیں، اٹھتے اٹھتے جنازے کی میں زیارت تو کر لوں۔ بس مجھے نے تمہید مر اتنا ہی جملہ کہنا تھا۔ آج دنیا ہم سے کہتی ہے ارے کتنا حسین پر رو گے، کتنا حسین پہ ماتم کرو گے۔ رات بھر آج ہی نہیں، جب سے محرم کا چاند نکلا نہ آپ دن دیکھتے ہیں رات دیکھتے ہیں، غریب حسین پر ماتم کر رہے ہیں۔ انہیں اعتراض کرنے والوں سے ایک ہی جملہ کہوں گا، یہ صحیح تم نے کہا، کوئی باپ اپنے بیٹے کو اتنے دن نہیں روتا، کوئی بیٹا اپنے باپ کو اتنے دن نہیں روتا۔ ہم بھی حسین کو نہ روتے اگر
دنیا ان کو رونے دیتی جن کو رونے کا حق تھا۔ ہائے سید سجاد، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پیروں میں بیڑی، گلے میں توق ہے، اپنے بابا پر گریہ نہ کر سکا۔ وہ 4 سال کی بچی اگر اپنے باپ پر روتی ہے تو ظالم تماچے مارتے۔ اجرکمل الزہرا، آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ آج آپ کے رونے سے، آپ کی گریہ سے ہمارا وقت کا امام ہاتھوں کو بلند کیے ہیں۔ اے میرے پروردگار، یہ میرے جد کے عزادار ہیں، ان کو کسی غم میں نہ رونے کی توفیق ہو سوائے ہمارے جد کے غم میں رونے کے لیے۔ میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے شبیہ برآمد ہوں گی، لیکن ایک گزارش پہلے کر دوں گا، جب تابوت آئے گا اگر ہاتھ نہ بڑھا سکیے گا تو کم سے کم ان ورثہ کو یاد رکھیے گا جنہوں نے اپنے عزیزوں پر ماتم کرنے نہیں دیا گیا، جن کو رونے نہیں دیا گیا۔ اللہ اللہ، تاریخ کربلا ایک ایسی کربلا ہے کہ جس کے لیے امام سجاد سے مدینے میں آنے والے نے آ کر سامنے کہا، مولا میں غریب ہوں، مولا میں مسکین ہوں۔ میرے مولا نے کہا تم نے اپنے کو غریب کیوں کہا؟ کہا غریب اس لیے کہا کہ میں یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں، میں پردیسی ہوں۔ میرے مولا نے کہا کیا تم اسی لیے غریب کہتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا میرے ایک سوال کا جواب بتاؤ۔ کہا کیا؟ کہا اگر تم مدینے کے رہنے والے نہیں ہو، ابھی تمہیں موت آ جائے تو کیا ہوگا؟ کہا مولا کیسی بات کر رہے ہیں، یہ رسول کا مدینہ ہے، کلمہ پڑھنے والے ہیں، مجھے غسل دیا جائے گا، مجھے کفن پہنایا جائے گا۔ میں میرے چوتھے امام نے سہرا کیا، غریب تم نہیں ہو، غریب میرا بابا ہے جس کا کربلا میں لاشا پڑا رہا۔ نہ کوئی غسل دینے والا تھا، نہ کوئی کفن دینے والا تھا۔ ہاں عزادارو، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ ایک ماں آئی ہوئی ہے اور رات بھر آپ بھی تھک گئے ہیں، اسی لیے گزارش کی ہے تھوڑی دیر بیٹھ جائیے۔ آپ بتائیے جب کھڑا ہوا انسان بیٹھتا ہے تو رگیں تننے لگتی ہیں، لیکن جس کے بھی فرش کے نیچے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بڑا اہتمام یہاں ہو رہا ہے، کسی کے بیٹھنے کے نیچے کوئی کنکر نہیں ہے، لیکن اگر کنکر پڑ جاتا ہے تو کتنی بےکلی ہوتی ہے۔ سوچو ہائے سید سجاد جو کربلا سے شام تک پیروں میں بیڑیاں گلے میں توق رہا ہوگا، اس نے کس طریقے سے صبر کیا ہوگا۔ اب آپ کے سامنے وہ علم آ رہا ہے جس کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے بچے، واہ حسینہ، واہ محمدہ، واہ غریب الحسین، واہ زہرا، واہ سیدہ، اے فاطمہ زہرا کے لال، ہم آپ کے غم میں رونے کے لیے آئے ہیں، ہم آپ کے غم میں آنسو بہانے کے لیے آئے ہیں، ہم آپ کے غم میں آپ کی ماں کو پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ الحمدللہ آپ آمادہ ہو گئے۔ ہاں ہاں، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ جب شبیہ برآمد ہوتی ہے تو ہر انسان کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ اب شبیہوں کی زیارت کرنا ہے۔ ہاں بس سوچئے، غور کریے، آپ کس لیے آئے ہیں؟ آپ صرف رونے کے لیے اتنی دیر رکے ہیں۔ اے میرے بزرگوں، اے میرے نوجوانوں، اے میرے بچوں، اے میری ماں بہنوں، ارے تکلف سے نہ رونا، ایسے رو جیسے کوئی ماں اپنے بیٹے کے جنازے پہ روتی ہے۔ ہر جوان ایسے روئے جیسے اپنے باپ کے جنازے پہ، اور ایسے غریبوں کا ماتم۔ سب سے پہلے ابھی اپنے نوجوانوں سے کہوں گا 2 منٹ رک کے آپ شبیہ لائیے گا، لیکن استقبال کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیے۔ دنیا استقبال کرتی ہے مسکرا کر، ہاتھوں کو بڑھا کر، لیکن عزادار جب اس کا استقبال کر رہے ہیں، یہ ان قریب شہیدوں کے تابوت کا استقبال ہے جسے تاریخ
حضرت عبداللہ ابن مسلم کہتے ہیں، حضرت محمد بن مسلم کہتے ہیں، آپ کو پتا ہے یہ مسلم کے بیٹوں کا تابوت آ رہا ہے جس کے 2 بیٹے کوفے میں شہید ہوئے ہیں، 2 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے جب کوفے میں امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں چچا مسلم کا لاشا ہے، تو ایک مرتبہ بیوے مسلم نے عجب جملہ کہا تھا، کہا اے میرے وارث، میں نہ کہوں گی کہ میرے سر پہ رضا نہیں، میں کیا جب علی کی بیٹی کے سر پہ رضا نہیں ہے تو میرے سر پہ رضا ہو نہ ہو، لیکن وارث ایک بات بتاؤ، ہم نے 2 بیٹے اپنے ساتھ لیے تھے جسے آقا حسین پر قربان کر دیا، لیکن 2 بیٹے آپ کے ساتھ تھے، ارے وہ میرے بچے کیا ہو گئے؟ لاش سے آواز آئی جب مدینے پہنچو گی تو ان بچوں کی خبر عام ہوگی۔ 2 جملے سنیے عزادارو، آپ نے ان بچوں کا استقبال کیا ہے جس کی ماں کربلا سے چلی ہے، تو ان بچوں کا لاشا تو کربلا میں چھوٹ گیا، ان کے ننھے ننھے سر ماں کے سامنے ہیں، بتاؤ اس ماں کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ اب جناب عقیل کے فرزندوں کا شبیہ تابوت آ رہی ہے، حضرت جعفر ابن عقیل، حضرت عبد الرحمن ابن عقیل، حضرت عبداللہ اکبر ابن عقیل، حضرت موسیٰ ابن عقیل، ارے یہ 4 تابوت وہ ہیں جو جناب عقیل کے بیٹے ہیں۔ رونے والوں، ارے جب بھی ہاتھ بڑھاؤ تو یہ سوچ کر اے زہرا کے لال آپ نے جنازہ کیسے اٹھایا ہوگا، ہم شبیہ دیکھ کے تڑپ رہے ہیں، ارے کیسے ان کی ماں نے ان بچوں کا جنازہ دیکھا ہوگا، کس طریقے سے ان کا استقبال کیا ہوگا۔ یہ وہ 4 تابوت تھے جو جناب عقیل کے فرزندوں کا تھا۔ ہاں لیکن یاد رکھیے گا بڑے اہتمام سے استقبال کیا، لیکن توجہ فرمائیے گا، یہ آنکھوں میں آنسو دنیا کے لیے نہیں، آنکھوں میں آنسو لاؤ تو اس ماں کی جھولی میں دینے کے لیے جو رات بھر کمر تھامے کھڑی رہی۔ اے رونے والوں، میرے بچوں کی شبیہ تم نکالنے جا رہے ہو، لہذا ہاتھوں کو بلند کر کے دعا دے رہی ہیں۔ ہاں عزادارو، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے فرزندوں کی شبیہ آ رہی ہے، لیکن خیال رکھے یہ کس کے بیٹے ہیں؟ اس علی کے بیٹے ہیں۔ جب کوئی بچہ گرتا ہے تو ماں کہتی یا علی مدد، جب کوئی بچہ اڑتا ہے تو ماں کہتی یا علی مدد۔ آپ جب آج علی کے بیٹوں کے تابوت کے لیے گریہ کر رہے ہوگے تو نجف سے مولا آئے ہوگے۔ اے رونے والوں، تم نے جعفر ابن علی کا استقبال کیا، حضرت عمران ابن علی کا استقبال کیا، حضرت عون ابن علی کا استقبال کیا۔ اے رونے والوں، گھبراؤ نہیں، اگر تم نے یہاں شبیہ پر گریہ کیا ہے تو میں جلدی سے تمہیں نجف بلاؤں گا اور تمہارے نجف میں زیارت قبول کروں گا۔ چونکہ نجف کا نام آ گیا، بغیر ارادے کے آ گیا میرے عزاداروں، میں خطابت نہیں کر رہا ہوں، مجھے یاد آ گیا یہ مجمع آج امہٹ کی سرزمین پر ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ لوگ آج کہاں جا رہے ہیں؟ کربلا جا رہے ہیں، نجف جا رہے ہیں۔ نجف سے کربلا جانے والے پیدل جا رہے ہیں اور آواز دے رہے ہیں لبیک یا حسین، اے زہرا کے لال، اگر ایک دن میں خیمے سے مقتل سے خیمہ آپ نے صحیح کیا ہے تو آپ کے چاہنے والے نجف سے کربلا جائیں گے۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم اہل بیت کے۔ بس آپ کی خدمت کو بات عرض کرتا چلوں، یاد رکھیے گا، توجہ فرمائیے گا، گریہ کرنا
کسی کے بس میں نہیں ہے، نہ گریہ کرانا کسی کے بس میں ہے، لیکن صرف اتنا سوچو اگر یہاں میرے مولا آئے ہیں، کیوں نہیں آئیں گے؟ مولا علی ایسے نہیں آئے ہیں، مولا آئے ہوں گے تو ان کا سر زخمی ہوگا، دونوں ہاتھ سے اپنا سر پکڑے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے اے میرے لال پر ماتم کرنے والوں، اے زہرا پہ آنسو بہانے والوں، خدا تمہیں کسی مشکل میں رکھے۔ ہاں زیادہ رو، بڑا دل سنبھال کے جملہ سنیے گا، علی کی فرزند آپ کی خدمت میں تابوت آ گیا، لیکن انہی کے فرزند کے فرزندوں کا تابوت آ رہا ہے، آپ کو پتا ہے کون؟ حسن کے فرزند ہیں، جناب حضرت احمد ابن حسن، حضرت عبداللہ ابن حسن، یہ دو بیٹے امام حسن کے آ رہے ہیں۔ یہ کس کے بیٹے ہیں؟ جس کے جنازے پر تیروں کی بارش ہوئی تھی، یہ اس کے بیٹے آ رہے ہیں۔ ان کی شبیہ تابوت ہے کہ تاریخ بتاتی ہے کہ جب امام حسن دنیا سے گئے تھے تو یہ بچے ننھے ننھے تھے، جنہوں نے مدینے میں قبرستانوں میں تو نہیں، لیکن جب بابا کا جنازہ گھر میں آیا اور دیکھا میرا چچا بابا کے جنازے سے تیر نکال رہا ہے، تو ان بچوں نے لپٹ کے کہا ہوگا اے چچا باپ، ابھی تو میرا بابا گیا تھا، یہ کیا کسی نے ظلم کر دیا کہ ان کے جنازوں پر تیروں کی بارش ہو گئی؟ لیکن کہنا آسان ہے، پڑھنا آسان ہے۔ عزیزان گرامی، میں آپ سے پوچھتا ہوں، ذرا سوچئے جناب عباس کے علم کے سامنے کھڑے ہیں، میرے آقا کی گفتگو آپ اچھی طرح جانے ہیں، کربلا میں امام حسین پر تیر نہ لگ سکا جب تک عباس زندہ تھے، کربلا میں حسین کی طرف کسی نے گھور کے بھی نہیں دیکھا جب تک عباس تھے، لیکن کسی کی مجال نہیں۔ لیکن اس وقت سوچو عباس کا کیا عالم ہوا ہوگا جس کی نگاہ کے سامنے حسن کے جنازے پہ تیر پڑا ہوگا۔ اسی لیے روایت کے فقرے ہیں، فقرہ سن لیجئے۔ جناب زینب فرماتی ہیں جب امام حسن کا جنازہ آیا اور دفنا کے پھر لوٹے ہیں تو آپ نے ایک مرتبہ غور سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہتی ہیں ہائے سب نے ہمیں پرسا دیا، عباس میرے پاس نہیں آئے۔ اب جو دیکھا غور سے تو میرا آقا پہلے گوشے میں سر جھکائے گھٹنوں پہ سر رکھ کے بیٹھا ہے۔ جناب زینب قریب گئی، عباس کیا تم نے مجھے اس قابل نہ سمجھا گا کہ میرے بھیا کا مجھے پرسا دیتے؟ جناب عباس نے سر جھکا کے کہا بی بی ہم اس لائق نہیں رہ گئے کہ اپنا چہرہ آپ کو دکھا سکے۔ کہا بھیا کیوں کہا؟ کہا بی بی خیال آتا ہے کہ اگر قیامت میں بابا نے پوچھ لیا عباس تم زندہ تھے اور فاطمہ کے بیٹے پر تیروں کی بارش ہو گئی تو بی بی ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ 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 اللہ۔ یہ شبیہ نکالی اس لیے جاتی ہے کہ ذاکر کی خطابت کے لیے نہیں، جہاں بھی بیٹھے ہو وہیں سے رو لو، تیزی سے اس کی دکھیا ماں پہنچ جائے گی اور آپ کے آنسو کو زمین پر نہیں آنے دے گی۔ آپ ان آنسوؤں کی قیمت پہچانو۔ میں نہیں جانتا میری بیوی کیسے ان آنسوؤں کو لیں گی، لیکن ابھی تک آپ روئے اور ضرور روئے، لیکن آپ سسک کے نہ روئیے گا۔ اب آپ اس انداز سے روئیے گا جیسے ایک ماں اپنے بچوں کو روتی ہے، کیونکہ اب اس کی شبیہ آنے والی ہے۔ میرے نوجوانوں رک جاؤ، جس ماں نے اپنے بیٹوں کا ماتم نہیں کیا ہے، اب ان بچوں کی شبیہ آنے والی ہے جس نے جناب امام حسین سے کہا تھا بھیا کیا کوئی صورت ہے کہ آپ کی جان بچ جائے؟ کہا بہنا ایک صورت۔ کہا کیا؟ کہا میں یزید کی بیعت کر دوں۔ زینب کھڑی ہو گئی، بھیا میرا امتحان لیتے ہو، جس کا شیر تم نے پیا ہے اسی کا شیر میں نے پیا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کہا بہن قربانی دینا پڑے گا۔ کہا بھیا مجھ سے کہتے ہو تم ایک اکبر قربان کرو گے، ایک اصغر قربان کرو گے؟
زینب بھی اون و محمد کو قربان کرے گی، لیکن بھیا رو روزہ رو، لیکن بھیا سنو، ہماری اور تمہاری قربانی میں تھوڑا سا فرق ہے۔ کہا کیا؟ کہ اکبر اصغر کی قربانی کے بعد تمہاری نسل سجاد سے چلے گی، لیکن جب میرے اون و محمد شہید ہو جائیں گے تو زینب کیا کرے گی؟ ہائے وہ بچے اون و محمد جس کو میدان سے جناب عباس لینے گئے، امام حسین نے سینے سے لگایا، اے بی بی زینب آئیے، آپ نے اگر ماتم نہیں کیا تو یہ ماتم کرنے والے آئے ہیں۔ جب امام حسین اون و محمد کو لے کر خیمے میں آئے ہیں، آواز دی زینب کو آواز دو، اور کہو اون و محمد کا لاشا آ گیا، اون و محمد کو ہم لے آئے۔ تاریخ میں ملتا ہے بی بی زینب آئی، دونوں بچوں کے جسم کے بیچ میں سجدہ کر کے کہا پروردگار تیرا شکر ہے جو آج تو نے سرخرو کیا۔ ارے یہ وہ ماں تھی کہ جب شام میں ایک دشت میں دو سر آئے تو بیویوں نے کہا لگتا ہے اس کی ماں مر گئی ہے۔ زینب کھڑی ہو گئی، بیویوں اس کی ماں میں زندہ ہو، لیکن ایک زینب کس کو روئے گی؟ لیکن ہائے ایک وقت ایسا آیا جب میری شہزادی مدینے میں آ کے رو رہی تھی، آ کے امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں، پھوپھا کہتے ہیں آپ ان کے گھر چلیے۔ یہ نفسیاتی بات ہے۔ جناب زینب نے سجاد کو دیکھا، کہا بیٹا تم کہتے ہو میں عبداللہ کا سامنا کروں جو کشا کشا پھرائی گئی ہے، جس کے بازو میں رسن باندھے گئے ہیں؟ امام سجاد نے کہا نہیں پھوپھی اماں آپ کو جانا ہے، میں جانتا ہوں یہ مصائب آپ نے سنا ہے، بارہا سنا ہے، لیکن میں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ اس دکھیا ماں کو احساس ہو جائے کہ میرے بچوں کی شبیہ نکلی تو گریا ہوا ہے۔ ہائے زینب جب گھر میں آئی ہیں اور جناب زینب نے وہ حجرہ کھولا ہے جس حجرے میں ننھے ننھے مصلے تھے، ننھا ننھا امامہ تھا، کربلا کا رقیہ، اے اون و محمد آؤ تمہاری ماں ماتم کر رہی ہے۔ جناب عبداللہ آئے، بی بی تم کون ہو؟ اپنے گھر جاؤ، یہاں اون و محمد کا ماتم نہ کرو ورنہ علی کی بیٹی میرے گھر نہیں آئے گی۔ بی بی نے کہا عبداللہ یہ وقت آ گیا کہ تم بھی مجھے نہیں پہچانتے۔ اجرک من الزہرا، یہ اون و محمد کا ماتم کیا۔ بس عزیزان گرامی، منزل آپ کی قریب ہے۔ اس مجلس اور اس شبیہ تابوت کے بعد آپ اپنے اپنے گھروں پہ چلے جائیں گے، آپ آرام کر لیں گے، تھوڑی دیر سکون مل جائے گا، لیکن کربلا کی بیویوں کو مقتل کے بعد سکون نہیں ملا ہے۔ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام انہوں نے سفر کیا ہے۔ امام حسن کا ایک اور بیٹا ہے جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں، وہ کوئی اور نہیں ہے، اس کا نام قاسم ابن حسن ہے، جس کے لیے بیان کیا جاتا ہے کہ جب تک گھوڑے پہ تھے قاسم تھے، جب گھوڑے سے نیچے آئے تو تقسیم ہو گئے۔ امام زمانہ کہتے ہیں سلام اس قاسم پر جس کے جسم کے ٹکڑے کہیں ادھر پڑے تھے کبھی ادھر پڑے تھے۔ جناب قاسم کی شبیہ اٹھانے والوں، یہ اس شہید کا شبیہ تابوت برآمد ہوا ہے کہ جب حسین مقتل میں گئے ہیں تو حسین نے رخسارے پہ رخسارہ رکھا، اے قاسم تیرا چچا بہت شرمندہ ہے، ہم اس وقت پہنچے جب تمہارا جسم پامال ہو گیا تھا۔ جناب قاسم حسین کیسے لے کے آئے؟ ابھی آپ نے دیکھا تابوت 4 نوجوان اٹھائے ہوئے، کوئی بھی جنازہ کم سے کم 2 لوگ اٹھاتے، لیکن حسین غریب پہ رہو۔ جب قاسم کو لے کے حسین خیمے میں آئے ہیں تو جناب ام فرمان میں ایک جملہ کہا، وارث، آقا، مولا، کیا میرے بچے سے کوئی خطا ہو گئی تھی؟ کیا میرے بچے سے آپ خفا ہو گئے؟
کہا میں فروا تم نے یہ کیوں کہا؟ کہ مولا سب کا لاشا لے آئے لیکن میرے بچے کا جنازہ نہیں لائے۔ جیسے ہی آپ نے کہا حسین نے گٹھری اتاری، اے بیوہ حسن، اے مادر قاسم، یہ قاسم کے ٹکڑے ہیں۔ اللہ اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ بس عزادارو، مجلس پڑھنے والا تھک سکتا ہے، سننے والا تھک سکتا ہے، لیکن وہ ماں نہیں تھکتی جسے ام البنین کہتے ہیں، وہ ماں نہیں تھکتی جسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ اس جلوس کا بنیادی اعلان ہے کہ کربلا کے شہید کا سب سے اونچا علم ہے۔ اب آپ کے سامنے اسی شہید کے علم کی شبیہ آ رہی ہے، لیکن میں آپ سب سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، ابھی تک علم آیا، ابھی تک تابوت آئے، آپ نے ہاتھ بڑھا کے بوسا لیا، کیوں؟ اس لیے کہ یہی ادب ہے، یہی تقاضا ہے۔ لیکن اب جب علم آ رہا ہے جناب ابوالفضل عباس کا، تو خیال رکھنا، ہاتھ نہ بڑھانا، اپنے سر کو جھکا دینا۔ اے سکینہ کے چچا، ہم کیسے ہاتھ بڑھائے، کیونکہ آپ کے شان قلم ہو گئے۔ ہائے زہرا کا لال علی اکبر حسین کے ساتھ علم بھی لے کے آئے۔ عباس کا شبیہ تابوت اٹھانے والوں نے اٹھا کے کہا، اے زہرا کے لال، آپ تو جنازہ نہ اٹھا سکے، ہم آپ کے غریب عزادار آپ کے بھیا کا جنازہ اٹھائے ہیں، اس کی شبیہ لے کے چلے ہیں، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے ایک با وفا کا ماتم کیسے ہوتا ہے۔ ہاں عزادارو، ہاں میری ماں بہنوں، ذرا تھوڑی دیر اندازے سے لیجئے گا۔ مجھے بتایا گیا ہے یہ عباس کا علم جا تو رہا ہے، لیکن وہیں کہیں خیمہ لگا ہے، اس خیمے کے قریب اس سکینہ کی یاد بنائی جا رہی ہے کہ جب عباس کا علم آ رہا تھا تو سکینہ نے بچوں سے کہا تھا، اب لا تشنا کہو میرا چچا آ رہا ہے۔ لیکن جب یہ علم سکینہ کے قریب پہنچا، کوزے پھینک دیے۔ چچا مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ نہیں آئیں گے، خالی آپ کا علم آئے گا۔ اللہ اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ جناب عباس جب ان کا علم لے کے حسین آ گئے، خیمے میں بیویوں نے ماتم کر لیا، تو خیمے کے باہر حسین نے ایک جملہ کہا بیٹا اکبر ایک بات بتاؤ۔ کہا بابا کیا؟ کہا یہ بتاؤ میرے عباس نے جاتے جاتے تم سے کہا کیا ہے؟ تم سے کہا کیا ہے؟ علی اکبر رونے لگے، نوجوانوں سنو، کہتے بابا یہ نہ پوچھو، کہا نہیں بتاؤ۔ کہا میرے چچا نے مجھ سے کہا تھا اکبر، اب مجھے یقین ہو گیا کہ زہرا کا لال شہید کیا جائے گا۔ اے میرے لال، جا کے شمر سے کہہ دینا اگر حسین کے لاشے پر گھوڑے دوڑانے کا ارادہ ہے تو عباس کا لاش حاضر ہے، ہمارے لاشے پہ گھوڑے دوڑا دینا۔ ہاں یہ جملہ زینب نے سنا ہوگا، اس بی بی کا کیا عالم ہوا ہوگا۔ اجرکم علی الزہرا، ابھی تک تو حسین کے ساتھ علی اکبر جا رہے تھے، علی اکبر آ رہے تھے، لیکن اب وہ وقت آ گیا کہ علی اکبر نے آ کے کہا بابا ہم کو تو مرنے کی اجازت دے دو۔ امام حسین نے ایک بات کہا، اکبر جا کے اس سے اجازت لو جس نے 18 سال پالا۔ جناب علی اکبر آتے ہیں اپنی ماں سے اجازت لے کے جناب زینب کے پاس، کہا پھوپھی اماں آپ سے ایک سوال ہے۔ کہا بیٹا کیا؟ کہا بتائیے اس پوری دنیا میں سب سے عزیز کون ہے؟ کہا میرا بھیا حسین۔ کہا اگر آپ کے بھیا حسین پر کوئی مصیبت آ جائے تو آپ کیا کریں گی؟ ارے علی کی لاڈلی تھی، کہتی اکبر میں سمجھ گئی تم
رخصت کر دیا تھا۔ میری ماں بہنوں، تمہاری اولادیں یہاں آئی ہیں، اے میرے ضعیف باپ، آپ کے بیٹے یہاں آئے ہیں۔ جوان بیٹوں کو دیکھ کر باپ کی کمر مضبوط ہوتی ہے، ماں دعاؤں کے لیے آنچل پھیلا دیتی ہے۔ تو کیا لیلا کو دیکھ کر زینب کو لیلا کو زینب دیکھ کر سوچتی نہ ہوں گی کہ جس کے بھروسے ہم کربلا تک آ گئے، آج وہ علی اکبر میدان قتال میں چلا گیا۔ بس عزادارو جملہ سنیے، اب آپ کے سامنے اس شہید کا تابوت آ رہا ہے جس تابوت کو اٹھانے کے لیے، جنازے کو اٹھانے کے لیے ابھی تک حسین نے کچھ نہیں کہا، لیکن جب علی اکبر کے پاس پہنچے تو کہتے بیٹا تمہارے سینے پہ ہاتھ کیا ہے؟ استاد محترم فرماتے تھے کہ جب حسین پہنچے ہیں تو حسین سے پہلے اکبر کے پایتی کوئی بیوی کھڑی تھی۔ کہا بیوی تم کون ہو؟ کہا بھیا میں کوئی اور نہیں، تمہاری بہن زینب ہو۔ حسین طرف گئے، زینب خیمے میں جاؤ، زینب خیمے میں جاؤ۔ حسین بیٹھ گئے، اکبر کے سینے پہ ہاتھ رکھا، علی اکبر کے سینے پہ ہاتھ رکھا، برچھی کے ہنی پہ ہاتھ رکھا۔ نجف کا رخ کیا ہوگا، یا علی کہہ کے برچھی کا بل نکالا۔ ہم نے کہا اور آپ نے سنا، اکبر کا تڑپتا کلیجہ نکلا۔ خدا کوئی ضعیف باپ اپنے بیٹے کا منظر اللہ اکبر عزادارو، آپ نے آسانی سے آواز سن لیا، لیکن جب حسین نے اپنے بیٹے سے کہا تھا اذان دو اکبر، تھوڑی دیر کے قریب آ کے کہتے بیٹا ذرا بلند آواز سے کہو۔ کہا کیوں بابا؟ کہا میری زینب آواز سن لے۔ علی اکبر کہتے بابا کیسا انصاف ہے، میری آواز آپ کی بہن تو سن لے، لیکن میری بہن سغرا جو میرے انتظار میں بیٹھی ہے۔ امامت سے اشارہ کیا، علی اکبر نے کہا اللہ اکبر۔ مدینے میں سغرا دوڑی، اے نانی ام سلمہ، میرا اکبر آ گیا، میرا اکبر آ گیا۔ کون جانتا تھا کہ علی اکبر سینے پہ برچھی کھا کر کربلا میں سو رہے ہیں۔ لیکن ہاں سنو عزادارو، اب تو آپ کے سامنے شبی آنے کا زیادہ وقت نہیں ہے، منزل تمام ہو رہی ہے۔ رو لو عزادارو، اے میری ماں بہنوں، خدا آپ کے جوانوں کی حفاظت فرمائے۔ اے میرے ضعیف باپ، اللہ آپ کے جوانوں کو ہر بلا سے محفوظ رکھے۔ اے میری بہنوں، خدا تمہارے بھائیوں کی حفاظت کرے۔ اگر تم کو دعا ماننا ہے تو علی اکبر کا شبیہ جنازہ دیکھ کے ہاتھوں کو بلند کرنا۔ پروردگار جس طرح لیلا کی کمائی اٹھی ہے، ہم سب کے بھائیوں کی حفاظت کرنا۔ لیکن تاریخ میں ملتا ہے، روایتوں میں ملتا ہے، حسین اکبر کا جنازہ تو لے آئے، لیکن اکبر کا جنازہ ایسے نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے حسین کے ساتھ، ننھے سے بچے آئے جنازہ لے کر، سب نے ماتم کیا۔ حسین نے غور سے دیکھا، کہا سب تو رو رہے ہیں لیکن لیلا نظر نہیں آتی۔ اے فضا جاؤ لیلا کو لے کے آؤ۔ جیسے ہی فضا گئی، دیکھا لیلا قنات کے چاروں طرف ہاتھ بڑھائے ہیں۔ کبھی بھی کیا تلاش کرتی ہو؟ کہ اکبر کے مرنے سے آنکھوں کی روشنی چلی گئی، میرا اکبر کہاں ہے؟ علی اکبر کے جنازے پر آئیں، لیلا نے ماتم کیا، بی بی آؤ لیلا، یا آپ کے عزادار آپ کے اکبر کا پرسہ دے رہے ہیں۔ اے جناب قاسم کی ماں آؤ، یہ آپ کے بچے کا یہاں پرسہ دے رہے۔ دور دراز سے میں دیکھ رہا ہوں، جو دور بھی تھا وہ بھی سمٹ کے آ گیا ہے، جو دور تھے وہ بھی سمٹ کے آ گئے ہیں، اور شاید اسی لیے سمٹ کے آئے ہیں۔ اب تو اس ننھے علی اصغر کا گہوارہ آنے والا ہے۔
وہ بچے کی یاد آنے والی ہے جس کا جنازہ حسین نے جب اٹھایا تھا تو یہی کہتا ہے اے میرے شیعو کاش کہ تم کربلا میں ہوتے اور دیکھتے حسین علی اصغر کے لیے پانی کیسے مانگ رہا تھا اور حرملہ نے علی اصغر کے اوپر تیر حرملہ لگایا۔ عزادارو حسین علی اصغر کا جنازہ لیے ہیں، کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے ہٹتے ہیں اور آخر میں جناب علی اصغر کو لے کر در خیمہ پہ آئے، آ کے کیا کہا؟ آؤ رباب اپنے بچے کو لے جاؤ۔ رباب سے پہلے اللہ کا شکر ہے کتنے ایسے نوجوان ابھی اپنے اپنے گھر جائیں گے جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، صبح سے انتظار کر رہے ہوں گے ابھی میرا بابا نہیں آیا۔ بچوں کی فطرت ہوتی ہے جب کوئی باہر جاتا ہے تو انتظار کرتے ہیں۔ ارے حسین جب در خیمہ پہ پہنچے، رباب تو بعد میں آئی، سکینہ پہلے آ گئی اور ایک جملہ کا بابا ارے میں پیاسی رہی، میرا اصغر پانی پہ آیا۔ حسین نے کوئی جواب نہیں دیا، آپ نے اپنے ہاتھ کو نیچے کر دیا۔ جب ہاتھ کو نیچے کیا تو جناب سکینہ نے دیکھا کہ ابا کا دامن سرخ ہو گیا ہے، کہتی ہیں بابا کیا فرات کا پانی سرخ ہو گیا؟ جناب امام حسین نے اس کے جواب میں اپنی رضا ہٹائی۔ رباب آ گئی، یا بنیا مثلو کا ینہار، اے میرے بچے کیا تیرے جیسے بچے بھی نہر کر دیے جاتے ہیں؟ صاحب مختار نامہ کہتے ہیں، رک جائیے، صاحب مختار نامہ کہتے ہیں کہ جب کوئی قاتل آتا تھا تو اس کو ویسے ہی قتل کیا جاتا تھا جیسے اس نے شہداء کو شہید کیا ہے۔ صاحب مختار نامہ کہتے ہیں جب حرملہ آیا، کہا حرملہ بتا تو نے کربلا میں کیا کیا؟ کہا مجھ سے نہ پوچھو۔ کہا نہیں، میرے پاس 3 تیر تھے، ایک تیر تو تب چلایا جب عباس مشکی زادے پہ آئے، جس تیر سے سکینہ کے مشک کا پانی گرا۔ دوسرا تیر وہ تھا جو حسین کی پیشانی میں مارا، اس کے بعد وہ چپ ہو گیا۔ اے مختار کہتے ہیں تیسرا تیر کا مختار میرے جسم کو قینچی سے کاٹ دو، لیکن جو منظر میں نے دیکھا وہ منظر مجھ سے نہ پوچھو۔ کہا جلدی بتا۔ کہا جب میں نے تیر کو کمان میں جوڑا تو میں نے دیکھا ایک بیوی آئی ہے جو ہاتھوں کو پھیلا کے کہہ رہی ہے اے حرملہ میرا بچہ پیاسا ہے، لیکن میں نے تیر کو رہا کیا اور علی اصغر شہید ہو گئے۔ یہ واحد شہید ہے جو کربلا میں 2 مرتبہ ذبح ہوا، ایک باپ کے ہاتھوں پر اور ایک ماں کے سامنے۔ جب 11 محرم آئی ہے نا، 11 محرم آئی ہے تو رباب کہتی ہیں شہزادی غضب ہو گیا، شہزادی غضب ہو گیا۔ جناب زینب کہتی ہے اب اس سے بڑھ کے غضب کیا ہوگا کہ میرے بھیا کا لاشا پامال ہو گیا۔ کہا نہیں غضب ہو جائے گا۔ کہا کیا؟ کہا ذرا ادھر دیکھیے۔ اب جو دیکھا تو کچھ ملائی نے نیزہ گڑاتے آ رہے ہیں، ماں کے سامنے ننھا سا جنازہ نکلا، ماں کے سامنے سر و تن میں جدائی ہوئی۔ ایک فقرہ سنیے، اس کے بعد آخری شبیہ آ رہی ہے، آپ تھک نہ جائیں۔ سنیے، جب شام میں سب کا سر آیا تو بیویاں دیکھتی رہیں، ماتم کرتی رہیں۔ اونو محمد کے سر پر بیویوں نے یہ کہا لگتا ہے اس کی ماں مر گئی۔ اکبر کو دیکھ کے کہا خدایا جب یہ مرا ہو تو اس کی ماں زندہ نہ ہو۔ لیکن میری ماں بہنوں سنو، جب علی اصغر کا سر آیا تو شام کی عورتوں نے کچھ کہا نہیں، اپنے گود سے بچے پھینک دیے۔ ہائے اس بچے نے کیا بگاڑا تھا؟ رباب کھڑی ہو گئی۔ اے بیویوں ماشاءاللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رونا۔ بس آزاد ہو۔ اب اس شہید کا تابوت آنے کو ہے، لیکن تھوڑا سا رک جائیے، تھوڑا سا سوچ لیجئے یہ کس کا تابوت آ رہا ہے؟
جس غریب نے چلتے چلتے آپ سب کو سلام کہا ہے۔ اے سجاد، جب چھٹ کے مدینے جانا تو میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہنا ہے، اور کہنا جب ٹھنڈا پانی پیے گے تو میری پیاس کو یاد کر لیں گے۔ اے نوجوانوں، ارے ذرا سا آواز بلند کر کے زہرا کے لال کے تابوت کا استقبال کرنا، کیونکہ یہ اس کا تابوت آ رہا ہے جس نے سب کا تو لاشا اٹھایا، لیکن ان کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ ہائے فاطمہ زہرا آواز دے رہی تھی، اے نہر القمہ، میرا بچہ ہے بے گناہ، اے ارض کربلا، میرا بچہ ہے بے گناہ۔ بس آخری جملہ اس سلسلے کا، اب شفیع تابوت مظلوم کربلا کی آئی، امام زمانہ کہتے ہیں سلام اس ذات پر جو نہ زمین پر تھا نہ زمین پر تھا، ارض کربلا پہ آیا۔ حسین کی بہن طلحہ زینبیہ سے کہہ رہی تھی، اے شیم، اے سعد کے بچے، ارے تو کھڑا دیکھ رہا ہے میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے۔ امام حسین کے کان میں آواز آئی، شیم دیکھ میری بہن دیکھ رہی، دیکھ میری بہن دیکھ رہی۔ جیسے ہی کہا دیکھ میری بہن دیکھ رہی، میری بہن کے سامنے مجھے ذبح نہ کر۔ میں کیسے کہوں، علماء کہتے ہیں شمر نے حسین کا پیر پکڑا، کھینچتے ہوئے نشیب کی طرف لے گیا۔ اب جب